السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب بخوبی خیر عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ ایک درد کا نام ہے، تبلیغ ایک فکر کا نام ہے، تبلیغ ایک قرآن کا نام ہے۔ بات ساتھی کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ارے بھائی تبلیغ صرف قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے، تبلیغ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ فرمایا تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ ہے کہ بے نمازی کو دیکھ کے دل تڑپ جائے، سود خور کو دیکھ کے دل تڑپ جائے، بے حیائی کو دیکھ کے دل تڑپ جائے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر گناہوں کو دیکھ کے دل تڑپ جائے، اور ہر ایک کے پیچھے مارے مارے پھرنا آ جائے، ہر ایک کا یقین مخلوق سے کاٹ کے اللہ کی طرف، کیونکہ ایک نظر کا یقین ہے اور ایک خبر کا یقین ہے۔ اور اس وقت دنیا میں دو یقینوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک یقین یہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، یہ نظر کا یقین ہے، یہ تجربے کا یقین ہے، یہ مشاہدے کا یقین ہے، اور ایک خبر کا یقین ہے، اور خبر کہہ رہی ہے کہ مخلوق کو نہیں چلا رہی ہے بلکہ مخلوق کو تو خالق چلا رہا ہے۔ ہاں، خبر کا یقین یہ ہمارا یقین ہے، نظر کا یقین، تجربے کا یقین یہ دھوکے کا یقین ہے۔ نظر کا یقین کہتا ہے کہ آگ جلائے گی، لیکن خبر کہتے کہ نہیں، آگ اللہ کے حکم سے جلائے گی۔ اگر آگ جلاتی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی۔ نظر کا یقین کہتا ہے چھری کاٹے گی، لیکن خبر کا یقین یہ بتاتا ہے کہ چھری بھی اللہ کے حکم سے کاٹے گی۔ اگر چھری کاٹتی تو اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ دیتی، لیکن بچایا کس نے؟ اللہ نے بچایا۔ تبلیغ میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑو۔ یقین جانیں اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جڑ جائے، جس دور میں صحابہ کرام کے دور میں جس طاقت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس رعب و دبدبے کے ساتھ اللہ کی عظمت اور صفات تھے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنے ساتھ لے لیں، وہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کامیاب کیا، ساری دنیا کے نمرود اکٹھے ہو جائیں، اللہ ہمیں ایسے بچائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ ساری دنیا کے فرعون اکٹھے ہو جائیں، اللہ ہمیں ایسے کامیاب کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ ساری سمندر کی ویل مچھلیاں منہ کھولنے لگ جائیں، اللہ ہمیں ایسے بچائیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو بچایا۔ یہ سارے دنیا کے لوگ حاسدین، لوگ کہتے ہیں ہم سے فلاں بندہ حسد کرتا ہے، یہ سارے حاسدین جمع ہو جائیں، اللہ ہمیں ایسے چمکائیں گے، ایسے بنائیں گے جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا کے چمکایا۔ وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ ارے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ ہر بندہ انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے، شجر نہیں کہ کھڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے یاد الہی میں لگے رہے۔ ہر وقت ہمارا یقین ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ داغ مت کر، سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ ایک اللہ کی ذات عالی سے لینے کا یقین آ جائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے اللہ والے تھے، انہوں نے پوری زندگی اللہ سے ہونے کو بیان کیا، جو ہر وقت دن رات ہر ایک کے بارے میں فکر مند تھے، ہر ایک کے بارے میں۔ آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعت 1926 میں اس کا آغاز ہوا، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ تبلیغی جماعت نہ گئی ہو۔ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میری جماعت لندن میں جائے گی، امریکہ میں جائے گی، افریقہ میں جائے گی، یورپ میں جائے گی، ویسٹ انڈیز میں جائے گی۔ تو میواتی کہتے تھے ارے بھائی ہمارے بابے کو کیا ہو گیا ہے، یہ بابا کیسے باتیں کرتا ہے، ایسے تو 10 سال لگا کر 10 سالوں میں ایک جماعت تیار کی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے، یہ کیسے آگے چلے گی؟ تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ارے میرے بھائیو، میری جماعت کی مثال ایک نٹ کیسی ہے، یہ نٹ کو جب کھولو نا یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ بڑا پختہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک دفعہ پھر جائے تو یہ پھر جاتا ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا یہ میری جماعت یہ نٹ کی طرح پھر گئی ہے، اللہ اس کو ایسے پھیرے گا، یہ پوری دنیا میں جائے گی۔ پر میں 1954 میں سب سے پہلے
پہلے امریکہ میں جماعت گئی، حاجی صاحب نے فرمایا آج امریکہ پر چوٹ پڑ گئی۔ 1970 میں لندن میں جماعت گئی، حاجی صاحب نے فرمایا آج لندن پر چوٹ پڑ گئی۔ فرمایا ایک شخص نے کہا مولانا یوسف صاحب سے، کیا رہے یوسف صاحب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کھانے کی یہ سنت ہے، پینے کی یہ سنت ہے، اور لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور آپ ابھی تک ان سنتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے کی یہ سنت ہے، پینے کی یہ سنت ہے، واش روم جانے کی یہ سنت ہے، مسجد جانے کی یہ سنت ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا ارے میرے بھائی سن لے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ چاند پر بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم وہاں پر بھی جماعتیں بھیجیں گے، لیکن سن لو کامیابی تو اس کے طریقوں میں ہے جس کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک مرد یہ ایک درد کا نام ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے، اسی لیے کہتے اے راہ چلنے والے سنبھل کر چلنا، ہوشیار گرتے رہتے ہیں دیوانے چلتے رہتے ہیں۔ یہ کام دیوانہ پن کا ہے، یہ کام پیسوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہے میں پیسے سے جاؤں گا، میرا کاروبار چمکے گا تو پھر میں جاؤں گا، یہ کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جو کہتا ہے اللہ مجھے لے کے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، پوری دنیا میں جائے گا، لیکن جانے کے لیے کیا ہے؟ دو چیزیں شرط ہیں۔ آج کل ہر کوئی بندہ کہتا ہے ارے جی اللہ مجھے توفیق دے میں چلا جاؤں گا، یہ توفیق کیا ہے؟ اور میں توفیق کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک یہ ہے ارادہ ہو، اور نمبر دو بندے کی کوشش بھی ہو۔ ارادہ بھی ہو کوشش بھی ہو، کہتے ہیں جو بندہ ارادہ کرے گا کوشش کرے گا اللہ اس کو پوری دنیا میں پھیرائے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں تبلیغ میں چلنے کے لیے دو کام کرنے ہیں، ہم نے بننا بھی ہے ہم نے جمنا بھی ہے۔ تو بننے کے لیے انفرادی معمولات ہیں اور جمنے کے لیے اجتماعی معمولات ہیں۔ فرمایا جو انفرادی اعمال کرے گا اللہ اسے بنائے گا، اور جو اجتماعی اعمال میں جڑے گا اللہ اسے جمائے گا، ایسے چمکے گا ایسے بنے گا، پوری دنیا میں اللہ سے کام لیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر دائی کے لیے ہر مسلمان کے لیے چار چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جب بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اتباع رسول کے ساتھ کرے، استقامت کے ساتھ کرے، ندامت کے ساتھ کرے، کیونکہ بڑائی آ جائے اس پر ندامتی کا اظہار کرو، اور ہر وقت یہ سوچو کہ یہ دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہوگا اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہر بندے کے دل میں یہی جذبہ اور ارادہ ہو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر وقت لگاؤں گا۔ یہ چارواں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے نام میں 4 حروف، محمد کے نام میں 4 حروف، بڑے فرشتے 4 ہیں، بڑے صحابہ 4 ہیں، بڑی کتابیں 4 ہیں، بڑے امام 4 ہیں، تو تبلیغ جماعت میں شروع کے مہینے بھی کتنے ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ تبلیغ جماعت میں 4 مہینے لگے۔